دوستو پاکستان کے مشہور اینکر پرسن اقرار الحسن اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ابھی لندن گئے ہوئے تھے ویکیشنز منانے. وہاں پر جب وہ ایک ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ, تبھی کچھ پاکستانی اینکرز جو کہ یو کے میں رہتے ہیں وہ اپنے کیمرہ لے کر وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ان سے مختلف سوالات کیے. جیسے کہ ان کی جو سب سے چھوٹی بیوی ہیں, یعنی کہ جو سب سے ان کی بعد میں شادی ہوئی ہے, تیسری بیوی, ان سے جب یہ کوشچن کیے گئے کہ آپ کیسے سروائیو کرتی ہیں اور سوتن جو ہے وہ ایک بڑا سخت رشتہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو اقرار کی جو بڑی بیوی ہیں وہ میری ایک آپی کی طرح ہیں اور میری صبح کی شروعات ہی نہیں ہوتی تب تک جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں, میرے دن کی شروعات ہی نہیں ہوتی جب تک میں ان کو نہ دیکھ لوں. انہوں نے ہمیشہ بڑوں والا کردار ادا کیا اور ہمیں جو جو چیز ضرورت ہوتی ہے ہمیں پیار بھی دیا. اس کے ساتھ ساتھ اقرار الحسن نے خود بھی یہ کہا کہ میری جو یہ سب سے پہلی بیوی ہے جن کا نام قرۃ العین ہے, انہوں نے میری ماں کے بعد اس سارے گھر کو سنبھالا ہے اور وہ ایک سب گھر والوں کے اوپر نظر رکھتی ہیں جس کو جو چیز چاہیے اور سب کو جوڑ کر رکھتی ہیں. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے جن کو میرے جیسے بیویاں ملے اور میں بہت ہی زیادہ لکی فیل کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر جو پیار ہے اور جو سب جڑ کر رہ رہے ہیں, محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں, یہ سارا کریڈٹ جو ہے میری بڑی مسز کو جاتا ہے, قرۃ العین کو جاتا ہے. دوستو وہ لوگ جن کی ایک ہی شادی ہوئی ہے اور وہ ایک اپنی مسز کو ہی نہیں سنبھال پا رہے, یا وہ لوگ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی جو سنگلز ہیں, وہ یہ ویڈیو اپنی ذمہ داری پر دیکھیں. مکمل ویڈیو آپ خود دیکھ لیں اس ویڈیو میں. میری تو خیر صبح نہیں ہوتی جب تک میں ان کو نہ دیکھوں, تو ماشاءاللہ سے بس اللہ کو سلامت رکھے. میں ہمیشہ میری والدہ کے بعد میری زندگی کی سب سے اہم جو خاتون ہیں وہ قرۃ العین ہم سب کے لیے, بالکل ہم سب تو یہ ان کی مہربانی ہے. انہوں نے گھر کو اتنا ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر سب کو جہاں جہاں جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, جس کا جو مقام ہے, میری والدہ کو, میرے بچے کو, پھر میرے بھائی, سب ہم ساتھ رہتے ہیں, فیملی عروسہ ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ قرۃ العین کا. اور پھر ظاہر ہے یہ سب لوگ آپس میں, تو یہ اللہ بس نظر نہ لگائے اس کو, دعا کرنے کے پروردگار ایسے رکھے اس کو. اور بالکل انہوں نے چھوٹی بہنوں کی طرح اور کسی بھی چیز کو انہوں نے کبھی کوئی فرق نہیں رکھا, بلکہ جہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہاں پہ وہ مجھے سمجھاتی ہیں. اور جیسے ایک بڑے ہونے کا حق جو ہے وہ انہوں نے وہ ادا کری. اور ماشاءاللہ اتنا ہنستے بستے تینوں آپ اکٹھے رہ گئے. سب سے اچھی بات ہے کہ کوئی کسی سے مقابلہ نہیں کرتا. ہر جیسے گانے کا کہ ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے, سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو آسانی رہتی ہے ذرا. باقی اللہ کا شکر ہے کہ اقرار بھی بہت سب کے ساتھ بیلنس طریقے سے, جس کو جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تحت چلتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی بہلاج آپ بھی ایک منٹ ہوتا ہے. اچھا بس تو اس میں آپ سے آپ کیونکہ چھوٹی ہیں تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں کیا کوئی ایشو آئے یا میری ایڈجسٹمنٹ میں مجھے ایشو اس لیے نہیں آئی کیونکہ میرے ساتھ اینی آپی تھی اور بالکل انہوں نے چھوٹی بہنوں کی طرح اور کسی بھی چیز کو انہوں نے کبھی کوئی فرق نہیں رکھا, بلکہ جہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہاں پہ وہ مجھے سمجھاتی ہے. اور جیسے ایک بڑے ہونے کا حق جو ہے وہ انہوں نے وہ ادا کری. اور میری تو خیر صبح نہیں ہوتی جب تک میں ان کو نہ دیکھوں, تو ماشاءاللہ سے ہاں بہت اچھا. اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم پوری فیملی ساتھ آئیں اور ہم یہی کرتے ہیں اور ہم ساتھ آتے ہیں. اور بہت اچھا. اچھا اقرار صاحب, اب جیسے پہلے بھی بات کی کہ لوگ اس کو شاید تھوڑا سا مایوس سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہیے ان لوگوں کو؟ کیا یہ سچی بات ہے, ابھی آپ نے وہ کر لیا انٹرویو, ورنہ میں کبھی بھی چاہتا ہوں کہ یہ اس کو گلوریفائی کر کے نہ بتایا جائے, یعنی اس کو ہم بڑھا چڑھا کے یا کچھ اس طرح سے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نا یہ ہماری بہنوں کے لیے, بچیوں کے لیے, ان کے لیے بڑا ایک انسیکیورٹی والا پرابلم ہے نا, اور ہر آدمی یا ہر فیملی اس طرح سے رہ بھی نہیں سکتی. تو کبھی بھی یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ بھائی آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا تو یہ کر لیں اور کیا جانا چاہیے یا کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری زندگیوں کے فیصلوں کی وجوہات, ہمارے حالات و واقعات, ہمارے مزاج وہ بالکل الگ. اور تو اللہ نے یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جو نا اس طرح کے شاندار پارٹنرز ملیں جو کہ آپ کی ہر بات کو سمجھیں. سو دس از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل.
یہ کبھی میں گلوریفائی نہیں کرتا, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ مشکل کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں, بہت ساری فیملیز برباد ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ یہ نہیں کر پاتے, نہیں لے کے چل سکتے ہیں ان ڈیسیجنس کو. سو میں ہمیشہ, ہماری تو کوشش کبھی بھی نہیں ہوتی کہ اس طرح سے, ہم تو ذرا آپ بھائی ہیں تو ہم نے اس پہ بات کر لی, لیکن یہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل.